کہ اس ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے. مکمل طور پر پاکستان میں خاص اسٹیبلشمنٹ وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں، مجھے آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب سننے کا موقع ملا جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا، اور تمام حکومتی نمائندگان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں حیران ہوا ہوں کہ یہ بات سن کے کہ دیکھیں، ان سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ بند کمروں میں ہوتا ہے، مگر سمجھ سے باہر ہے کہ پھر بھی یہ حقائق کو چھپا کر اور اپنی زندگیوں کو گزارتے چلے جا رہے ہیں. اور دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو ان سب کی ٹانگیں قبر میں بھی آ چکی ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اب انہوں نے ظاہر آ کے چلے جانا ہے. مگر قوم کو یار یہ کیوں نہیں حقائق بتاتے کہ یہ ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پر نہیں بنا، یہ ایک سیکولر ریاست ہے. اور یہاں پر کل بھی گوروں کی حکومت تھی اور آج بھی انہی کا نظام چل رہا ہے. تو اس نظام سے ہم لوگ نظام رحمت کے نفاذ نہیں کر سکتے. مگر حیرت کی بات ہے کہ یہ پتہ نہیں مطلب کون سی کھدائی کر رہی ہیں جس کے اندر سے یہ سونے کی کان نکالنا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ نکلے گی تو پھر یہ سارا کچھ ہوگا. بھئی جب آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بند کمروں میں سارا کچھ ہوتا ہے، اور مخلوقی جو آسمانی مخلوق کی کیا کہتے ہیں اس کو طاقتیں ہیں وہ اس پورے سسٹم کو چلا رہی ہیں، تو پھر قوم کو بتائیں نا یار، بتائیں قوم کو حقائق بتائیں. دین آپ لوگ سمجھتے ہیں، حکومتی معاملات کو آپ کے سامنے ساری چیزیں، تو پھر قوم کو بتائیں کہ بھئی یہ ملک اسلام کے نام پہ کوئی نہیں بنا. یہاں پر کل بھی سیکولر ریاست تھی، آج بھی سیکولر ریاست ہے، اور جس طرح سے سسٹم چل رہا ہے ایسے ہی چل رہا ہے. ہمیں خواہ مخواہ اپنی زندگیوں کو اور اپنے معاملات کو اور اپنی مطلب وقت کو برباد کرتے جا رہے ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ جو صاحب اقتدار ہیں جب وہی اسلام کو نفاذ نہیں چاہتے تو عوام الناس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اصل طاقتیں جن کے پاس ہیں وہ چاہیں تو ایک سیکنڈ کے اندر سب کچھ کر لیں، مگر نہیں ہو رہا نا. تو یہ قوم بیچاری بدھو بن کے ان مداریوں کے سامنے، یہ جو مداری بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو قوم نچاتی ہے، بیچارے ناچتے رہتے ہیں اور قوم کو نچاتے رہتے ہیں. اور علماء جو ہیں وہ بھی حقائق چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کو نہیں بتاتے. تو کیا بنے گا اس سارے معاملات میں؟ تو خدا را اس بات کو سمجھیں اور اس مطلب سازش کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کا حال وہی ہے جو میں اکثر اپنی ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں. ہاں جی، دین سکھائیں، دین سکھائیں، دین سکھائیں. دین سیکھیں گے تو معاملات سمجھ آئیں گے اور آگے تبدیلی آئے گی. جیسے جیسے یہ سیکولر تعلیم عام ہو چکی ہے، اس سے خیر نہیں آنے والی. کیونکہ اندھیرا کبھی بھی جو ہے نا وہ روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کافروں کی تعلیم اندھیرا ہے اور یہ کبھی بھی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے روشنی وہاں پر نہیں ہے تو اندھیرا ہے، جب روشنی آئے گی تو اندھیرا چھٹ جائے گا. اجازت دیجیے، السلام علیکم. ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم ایک قلم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک اشارے کے محتاج ہوتے ہیں کہ کسی لمحے ہمارے ضمیر پر کچھ گزرتی ہے یا نہیں گزرتی. جناب اسپیکر، ملک کی سالمیت کے حوالے سے کم از کم میرے مشاہدات یہ ہیں کہ ملک کی سالمیت کے حوالے سے پالیسی ایوانوں میں نہیں بنائی جا رہی، حکومتی حلقوں میں نہیں بنائی جا رہی، بلکہ بند کمروں کے اندر ماورائے حکومت، ماورائے سیاست، ماورائے پارلیمان پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں. اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ریاست کی بقا، اس کی سالمیت کے حوالے سے یا کوئی بات کر سکیں یا کوئی تجویز دے سکیں. بلوچستان کی صورتحال اب کسی سے پوشیدہ نہیں رہی ہے. ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، مسلح گروہوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. جناب اسپیکر، ایوان بیٹھا ہوا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارا امن ایک ہے، ہماری معیشت ایک ہے،
کون فیصلے کرتا ہے؟ کہاں فیصلے کیے جاتے ہیں؟ ذمہ دار تو کل پاکستان ہوگا، ذمہ دار تو حکومت بھی ہوگی اور اپوزیشن بھی ہوگی، ذمہ دار تو پارلیمان ہوگا، عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے۔ مکمل طور پر پاکستان میں خاص اسٹیبلشمنٹ وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں، اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے۔